أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لازمی پکڑو زیب و زینت کو، عند کل مسجد، ہر سجدے یعنی نماز کے وقت، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ بڑھو، اِنَّهُ بے شک وہ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ دیکھا۔ اولاد آدم، اس سے پہلے بھی یا بنی آدم گزر چکا، اے اولاد آدم۔ یا ایھا الناس بھی کہا جا سکتا تھا، اے لوگو، کہا جا سکتا تھا اے لوگو۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس بولتے تب بھی لوگ مراد تھے، یا بنی آدم بولا تب بھی لوگ مراد ہیں۔ لیکن قرآن نے یا ایھا الناس اے لوگو، نہ یا بنی آدم اے اولاد آدم۔ مزہ لیں آپ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لوگو تم حسب و نسب والے ہو، عام نہیں ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ پھر میں یہ جملہ دہراؤں گا، تذکرہ ہوا ہے نا لباس کا، قرآن اب پھر تذکرہ کر رہا ہے لباس کا۔ اولاد آدم خذوا زینتکم، وقار اختیار کرو، زیب و زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت۔ الناس نہیں، یا بنی آدم، اولاد آدم۔ جانور ہے، گندگی میں بیٹھا ہے، اٹھا ہے، چرنے چلا گیا ہے، اس کے وجود کے ساتھ وہ گندگی لگی ہوئی ہے، وہ واپس پلٹا ہے، اپنے ڈیرے پہ اور اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، اسے پھر بھی گندگی لگی ہوئی ہے۔ مالک کا دھیان آ گیا، اس نے پانی مارا، جانور کو نہلا دیا، یا نہر میں جانور گیا تو جانور نے ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ صفائی پا لی۔ اللہ کہتے ہیں تم جانور نہیں ہو، یا بنی آدم، تم
اس بندے کی اولاد ہو جس کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ اپنی قدر پہچانو، اپنی اہمیت پہچانو۔ تمہیں بے لباس ہونا زیب نہیں دیتا۔ جب جنت کا لباس اتروایا گیا تھا تو تمہاری ماں اور باپ نے سب سے پہلے جنت کے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا تھا، اور جن کے والدین کی روش یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے میں لگے ہوں، ان کی اولاد کو بے پردہ رہنا زیب نہیں دیتا۔ اس آیت کا دوسرا انداز، اولاد آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو، یعنی کہ لباس پہنا کرو۔ کیا معنی؟ یہ خطاب کیا گیا ان لوگوں کو جو کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے۔ اس آیت کا تیسرا انداز، اے اولاد آدم لباس پہنو، زیب و زینت اختیار کرو نماز کے وقت، مولا اور کسی موقع پر نہیں کرنی۔ میرے ساتھ چلتے جائیں، خیر ہے، اور کسی موقع پر نہیں کرنی۔ نماز ہی کیوں بولا ہے؟ اللہ کو علم تھا کہ یہ شادی کے موقع پہ بن ٹھن کے جائیں گے، یہ اپنی دیگر تقریبات میں سج سنور کے جائیں گے، ڈرونی شکل لے کے یہ صرف مسجد میں آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا مسجد میں میرے پاس میرے در پہ بھی آ رہے ہو نا، تو میرا در کائنات میں سب سے بڑا در ہے، عزت کے ساتھ آیا کرو۔ میں اس تیسرے عنوان پہ آپ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، آپ انہیں سنیں۔ اولاد آدم اچھا لباس پہنو، جب مسجد جانے لگو نا تو تمہارا روب، تمہارا وقار، تمہاری سج دھج ہونی چاہیے کہ تم کائنات کے مالک کے گھر میں آئے ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ ذات جو تمہیں کھلا رہی ہے، تمہیں دے رہی ہے، اس کے گھر میں تم داخل ہوتے ہو تو تمہاری حالت زار بنی ہوئی ہے، تمہارے پاس کھڑا ہونے کو دل نہیں کرتا، لباس تمہارا ستھرا نہیں، چادر تمہاری ستھری نہیں، رومال تمہارا ستھرا نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تمہارا ستھرا نہیں، پسینے میں شرابور و خوشبو تمہارے بدن پر نہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس سے لے رہے ہو، اس کا کھا رہے ہو، اس کی عطاؤں پہ اور اس کی نعمتوں پہ جی رہے ہو، اور اس کے گھر میں اس حالت میں داخل ہوتے ہو۔ اولاد آدم تمہیں دھیان نہیں آتا؟ دیکھیں، آپ نے چند سبق پہلے یہ بات پڑھی ہے، انزلنا، میں اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ کیوں؟
پہلی بات لیواری سوآتکم، تاکہ یہ تمہارے ستر کو ڈھانپے، وریشا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ تمہارے وقار میں، تمہاری حیثیت میں اضافہ کرے۔ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھ رکھی ہے، آخری لفظ کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے، جو انعامات کیے ہیں، آپ ان کو بیان کریں، یعنی ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان کا اظہار بھی کریں۔ پتہ چلنا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ کی عنایات ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر اور کرم اور مہربانیاں برس رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں، ہم نے دیکھا ہے، اور سیدھی بات عرض کروں، بڑے بڑے جید علماء، وہ لوگ جن کے پاس بڑا علم تھا لیکن انہیں زندگی گزارنے کا وہ اسلوب نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سادگی کے معنی کو غلط سمجھا۔ سادگی کیا تھی؟ سادگی یہ تھی کہ آپ سفید لباس خوشبو لگا کے نہ پہنے، یہ سادگی تھی؟ یہ سادگی نہیں تھی۔ حق یہ تھا کہ ستھرا لباس پہننا، خوشبودار رہنا، یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ لباس اچھے سے کنارہ کش ہوئے، ستھرے لباس سے کنارہ کش ہوئے، خوشبو کا اہتمام کرنے سے کنارہ کش ہوئے، نقصان یہ ہوا کہ ان کا علم جتنا پھیلنا چاہیے تھا نا، وہ ان کی وضاقتہ رکاوٹ بن گئی اور ان کا علم اس طریقے سے پھیل نہیں سکا۔ دیکھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کھانے کے لیے بڑا کچھ دے رکھا ہے، پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا کچھ دے رکھا ہے، لیکن آپ ان کی حالت زار دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ اس سال کی زکوٰۃ ہم اس غریب اور مفلوق الحال کو دے دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک بندہ پہنچا، بڑا معروف واقعہ، اس کے میلے کچیلے کپڑے، اس کی یہ حالت۔ حضرت سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جائے نماز کو اٹھاؤ، اس کے نیچے تیرے لیے کچھ ہے۔ تو جب جائے نماز کو یوں اٹھایا نا تو نیچے کچھ پیسے تھے، تھیلی تھی درہم کی، دینار تھے۔ کہنے لگا جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کشادگی ہے میرے اوپر۔ فرمایا مجھے نظر آ رہی ہے یہ کشادگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کر رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر آپ کے جسم پہ نظر آنا چاہیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات صاف ستھرا رہنا، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ آئے ہو نماز پہ جسم پاک، لباس پاک، جگہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا قصور وہ خواتین اور وہ مائیں کر رہی ہیں جو اپنے بچے کو صبح اٹھا کے
تعلیم قرآن کے لیے بھیجتی ہیں، اور بچے کی چادر دیکھیں آپ، بچے کا لباس دیکھیں آپ، ایسے ہی ہے نا؟ ترس آتا ہے ان بچوں پہ، اور 1 گھنٹے کے بعد وہی بچے تیار ہو کے جب دنیاوی تعلیم و ہنر کی جانب جاتے ہیں، تو میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، مذہب کی جو قدر ہے نا، وہ ہم نے خود نہیں پہچانی، پرائے نے کیا پہچاننی ہے؟ دوسرے نے مذہب کو کیا سمجھنا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولاد آدم عزت اور وقار لازم کر لو اپنے لیے، ستھرا لباس لازم کر لو اپنے لیے، پاکیزہ رہنا لازم کر لو اپنے لیے۔ اور آپ ظہر کی نماز پہ ایک دوست کو ملیں، آ جا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کہتے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں جی۔ اچھا آپ شریف لوگ ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، بول لیں معاشرہ یہی ہے، کپڑے نہیں ٹھیک۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ جماعت کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو وہی تیار ہو کے نکلا ہوا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے شادی پہ۔ ایسے ہی نماز کے لیے کپڑے بدلنا مشکل، نماز کے لیے تیار ہونا مشکل، چند لقمے کھانے کے لیے تیاری آسان، فجر پہ نہیں آئے کہتا سردی ہے، ہیں؟ شام کو فون کرو کدھر ہو؟ کہتا ہے مری ہوں، برف باری دیکھنے آیا ہوں۔ صبح سردی ہے، میں فجر پہ نہیں آ سکتا، رات کو برف باری دیکھنے مری گیا، سردی نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آپ لوگ اگر یہ ٹھان لیں اور اپنے آپ سے یہ مستحکم نیت و ارادہ کر لیں کہ ہم انقلاب لانے میں، روایات بدلنے میں، نظام بدلنے میں، گاؤں اور محلے کو پرسکون بنانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، اگر آپ یہ ٹھان لیں، یہ مت سمجھیں کہ ہم نے تو کمانے کے لیے باہر چلے جانا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے اور اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے، ہم انقلاب کے لیے اور بری روایات اور بری شناخت کو بدلنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، اور اپنے حصے کا کردار کیا ہے؟ ہم گالی نہیں دیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے، ہم کسی پہ الزام تراشی نہیں کریں گے، ہم احترام کو فروغ دیں گے، ہم ادب کو فروغ دیں گے، ہم بھائی چارے کو فروغ دیں گے، ہم مریض کی عیادت کو فروغ دیں گے، ہم دکھ درد والے بھائی کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں گے، ہم آنے والے کو مسجد میں پہلے داخل ہونے کے لیے موقع فراہم کریں گے۔ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزوں سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں تو یقین کریں اس انقلاب کا سایہ دار درخت آپ کی نسلیں دیکھنے سے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتی۔ ہم خود آغاز نہیں کرنا چاہ رہے،
آپ میں سے ہر بندہ نماز پڑھتا، لیکن آپ میں سے ہر بندہ نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ کیوں؟ وہ پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنے دوستوں کی خاطر پرائے کی لڑائی کو اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے، ایسا ہے نا؟ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کی تعمیر و ترقی کے لیے پرائے کے کام کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لباس صرف چند دھاگوں کے مجموعے کا نام ہے؟ تو نہیں۔ خذوا زینتکم، بات لباس کی ہے لیکن قرآن نے زینت کا لفظ بولا۔ اور زیب و زینت جو ہے نا جی، یہ ظاہری وضاقت، خوشبو اور لباس ہی کا نام نہیں۔ زیب و زینت وہ ہے بندے کے اخلاق، بندے کا انداز گفتگو، بندے کی ترتیب، بندے کا سلوک، یہ ہے اصلی زیب و زینت۔ لباس ظاہری وجود کو عزت بخشتا ہے اور اخلاق بندے کے اندر چھپے انسان کو عزت بخشتے ہیں۔ مرنے سے لباس گیا، کفن آ گیا، ظاہری زیب و زینت قبر میں رکھ دی گئی، لیکن یہ جو اخلاق کی زیب و زینت ہے یہ نسلوں بعد بھی یاد رکھی جاتی ہے، اور نسلوں بعد بھی اس کا چرچا ہوتا رہتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا با اخلاق تھا، فلاں خاندان کا وڈیرا بڑا اچھا تھا، فلاں کے بولنے کا انداز بڑا عمدہ تھا۔ آپ بھی بدلیں، میں بھی بدلوں۔ وَكُلُوا، کھاؤ، کھانے سے نہیں منع کیا، اپنے گھر میں عمدہ کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، پیو، پینے سے بھی منع نہیں کیا، لیکن پیو حلال، حرام نہ پیو۔ حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنے کا ایک مطلب ضرورت سے زائد نہ کھاؤ، سمجھے؟ طلب ہے نا اتنا کھاؤ، اپنے وجود کو اور اپنے جسم میں چھپے کام کرنے والے اعضاء کو مصیبت اور تکلیف میں نہ ڈالو، حساب سے کھاؤ۔ اور اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہے لا تسرفوا، اور کھانے پینے میں لگے اتنا بے احتیاط اور بے دھیان نہ ہو جانا کہ کھاتے کھاتے حلال کو چھوڑ کے حرام کو کھانے لگ جاؤ، یہ ہے حد سے بڑھنا۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ ذات حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ دیکھیں جی، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لازم پکڑو تم زیب و زینت کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔